نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، عبد خاص پر نازل کیا، اتارا، تو لاؤ ایک صورت اس کی طرح اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں کر سکتے تو وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور عام پتھر نہیں مراد ہے، یہاں پتھر کے بنے ہوئے بت مراد ہیں۔ اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب شروع میں جو کہا گیا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو یوں ہی نہیں کہا گیا تھا، اس میں چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو میدان میں آؤ، خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کلام بشر ہے یا کلام خدا ہے۔ ہلکی سی تفسیر سن لیجئے پہلے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریب کے معنی شک کے ہیں کہ اگر تم ہو شک میں، اس میں جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتارا قرآن میں سے، کیا شک ہے؟ انہ من اللہ، اس میں اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، لاؤ تم ایک صورت اس کی طرح جیسے وہ اتاری گئی ہے، یعنی بلاغت میں، خوبی میں، سب میں اس کی طرح ہو، کلام بلیغ ہو، یعنی نقص سے بالا تر ہو، الگ تھلگ کمی نہ دکھی۔ ہم لوگ بہت ساری بولتے ہیں، بہت ساری کمیاں بولتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، مارکیٹ میں زبان ہماری وہ سب چلتی رہتی ہے، جس کے کچھ معنی نہیں ہو تو وہ بھی بولتے ہیں، لیکن اس کی خوبی یہ ہے اللہ کے کلام کی کہ ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے۔ بڑی بات کر دی میں نے، ایک لفظ نہیں، ایک حرف بھی زائد نہیں ہے۔ اور ترتیب کے اعتبار سے بھی سب سے الگ تھلگ ہے۔ اگر کہیں صادقین، کافرین، مومنین آ رہا ہے تو ترتیب سے یہی آیا ہے۔ حافظ صاحبان جانتے ہوں گے کہ طریقہ قرآن کا ہے کہ ایک کہیں بھی، جیسے مثال کے طور پر تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ ترتیب پورے قرآن میں جو ہے کسی کلام میں نہیں ہے۔ اور دوسری خوبی ہے والاخبار عن الغیب، اور یہ غیب کی خبر دیتی ہے، اس لیے کلام الہی ہے۔ شک ہے تو ایسے ہی کلام لاؤ جس میں بلاغت والی باتیں ہوں، یعنی ادب کی آخری منزل پہ ہو، کوئی لفظ فالتو نہ ہو، یہ نکال کے لاؤ ایسا اس کی طرح، یا ترتیب کا بھرپور لحاظ کر کے لاؤ، جیسی اس کی ترتیب ہے ویسی کوئی ترتیب اپنی زبان میں لاؤ، یا تمہاری بات جو ہو
اور غیب کی خبر دینے والی ہو. اگر ایسی نہیں تب دعویٰ کیا کہ اگر تم نہیں کر سکتے تو ہرگز نہیں کر سکتے. یاد ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سورہ مبارکہ تھی. زیادہ راجح مفسرین کی قول ہے کہ انا اعطیناک الکوثر تھی، دوسری والعصر تھی، تیسری روایت ہے قل یا ایھا الکافرون تھی. ترتیب اس میں بھی ہے قل یا ایھا الکافرون میں بھی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین عابد ما عبدتم. یوں ترتیب سے لاؤ ایسا کلام اس کے مقابلے میں. یوں ہی انا اعطیناک الکوثر، ہم دیں گے، اخبار غیب ہے، غیب کی خبر دینا ہے. ہم نے عطا کیا تم کو. ایک سیدھے ترجمے کے حساب سے حوض کوثر. بہت ساری تفسیریں اس کی ہیں، خیر کثیر مراد ہے اور کیا مراد ہے کیا مراد ہے. اس کو ہٹا کے سیدھا ترجمے کی بات میں کر رہا ہوں. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. آپ کو برا بھلا کہنے والے ہی دم بریدہ لا ولد ہیں، مقطوع النسل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جملہ کہا تھا کہ اولاد کے بارے میں، تو آیت کریم سورہ مبارکہ نازل، سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، پیش کر دی گئی. کوشش کرنے لگے اور تھک گئے کوشش کرتے کرتے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے معبودوں کو جس کی عبادت کرتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ کے علاوہ مدد کے لیے انہیں پکارو. کس بات میں سچے؟ بے شک ان محمدن قالہ من عند نفسہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی طرف سے کہا ہے. تو ففعلوا ذالک، کیوں؟ اس لیے کہ فإنکم عرب، تم بولنے والے لوگ ہو. فصحاء مثلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فصیح اپنے کو سمجھتے ہو. فصیح بھی ادیب کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بات زبان و ادب سے الگ تھلگ نہ ہو، ویسا لاؤ جیسا وہ بولتے ہیں یا جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں لاؤ. وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، اور جب وہ لوگ عاجز ہو گئے، اس سے کوشش کر کے تھک گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یوں نہیں کہا، بڑی کوششیں کی. ان کا ایک سے ایک بڑا جوادری، پڑھا لکھا، بڑا اپنی زبان پر بھروسہ کرنے والا، لکھ کے لے جاتا تھا اور دیکھتا تھا، ملاتا تھا، اپنے منہ پر تھپڑ پھاڑ کے چلا آتا تھا کہ ویسی تو نہیں ہوئی. اور اتنی بڑی آیت ہے مبارکہ کہ ایک سانس میں ہر بچہ یاد کر لیتا ہے اسے اور پڑھتا ہے. تھک گئے، ان کا بڑے سے بڑا کوشش کر کے ہار گیا. تو سورہ بقرہ کی کیسے مثال لاتے ہیں، سورہ آل عمران کی کیا مثال لائیں گے. وَلَمَّا عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، جب اس سے عاجز آ گئے وہ لوگ، نہیں کر سکے کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہیں کر سکتے. مَا ذُكِرَ لِعِزِّكُمْ، جو تمہاری عاجزی کا ذکر ہو چکا، تو وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے. ابھی نہیں، کبھی بھی. ذالک ابدا، کبھی بھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ تمہاری عاجزی، تمہارا کمزور ہونا، گھٹنا ٹیک دینا ظاہر ہو گیا. اور تب نہیں لا سکے تھے تو اب کیسے لاؤ گے؟ اب تو اس دور میں بہت دشوار ہے. تو سنو، ڈرو، فتقو، ڈرو، ایمان لانے کے ذریعہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور یہ مان لو کہ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ،
وہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اس چیز سے بچو، آگ سے، التی وقودها الناس، وہ جس کا ایندھن لوگ ہیں یعنی کافر، اور حجارہ کا اصنامہم منہا، ان کے بت ہیں، پتھر سے بنتے ہیں، اس لیے ان بتوں کو لوگ کہتے ہیں بتوں کو نے کیا نقصان کیا ہے، بتوں کا کیا قصور ہے، پوچھتے تو یہ تھے نا، لیکن بنی ہوئی چیز کو ان کے سامنے ذلیل کرنا اور ان کا ڈیفینس نہ کرنا ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر تم سچے ہوتے جب ان کی پرستش کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، تو یہاں جب ان آگ میں جل رہے ہیں تو اپنے کو نہیں بچا پا رہے ہیں، جہنم کی حرارت، بھیانک حرارت کے باوجود اپنے کو چھوڑا نہیں پا رہے ہیں، تو تم کتنی غلطی پر تھے کہ تم ان کی پرستش کرتے تھے، تمہیں کیا مدد کریں گے۔ اعدت للکافرین، اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعذبون بہا، اس میں عذاب دیا جائے گا ان میں۔ دوسری تفسیر بھی ہے، سنیے، تفسیر بھی سنیے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے فی شک من القرآن، شک کرنے میں قرآن میں، الذی نزلناہ، وہ جو کہ ہم نے اتارا اس کو، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی ہونے میں شک ہے، منزل من عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارنے میں شک ہے، تو لاؤ۔ تنزیل کہتے ہیں النزول علی سبیل تدریج، قرآن ایک بارگی نہیں اترا ہے، آہستہ آہستہ اترنا اس کا، تو اتر گیا قرآن اکٹھا آسمان دنیا کی طرف بیت العزا میں، پھر اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال تک آتا رہا، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد فرما لیں۔ فإنہ علیہ السلام کانا امیاً، اور یہ ذرا سا اس کو اب سمجھائیں گے ہم آپ کو، کیوں اس لیے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے امی، امی کا ترجمہ امی رہنے دیجئے، لا یقرأ ولا یکتب، نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، ففرق علیہ، تو جدا جدا کر دیا اس پر تاکہ ثابت رہ جائے، بچ جائے ان کے پاس یاد کر کے، بخلاف ان کے علاوہ انبیاء کرام کہ وہ کاتب بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے، اور قاری بھی تھے، پڑھنے والے بھی تھے، تو ان کے لیے ممکن تھا پوری کتاب کا یاد کرنا، جتنی پوری کتاب اکٹھا، توریت دے دی گئی، زبور دے دی گئی، انجیل دے دی گئی، انجیل تھوڑی تھوڑی نہیں آئی، تو انہیں اتنی دے دی گئی تو ان کو لکھنے والا پڑھنے والا رکھا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کی وجہ سے ان سے مرتبے میں کم ہے؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ اللہ نے امی کیوں رکھا ان کو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اور لکھنے کا اعلان نہیں فرمایا، اس میں بھی حکمت ہے۔ کیا ہے؟ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ کو ظاہری اعتبار سے لکھنا نہیں سکھایا، یعنی لکھنے کا حکم نہیں دیا، لکھنے کو نہیں کہا، کیوں؟ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے، صرف اس لیے کہ شک کرنے والے شک کرتے کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکھنے کو حکمتاً روک دیا تاکہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے لکھیں، تو کہنے والا کل کو کہے، جب لکھا نہیں تو شک کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا کلام ہے، ان کی بولی ہے، لکھتے تب بہت زیادہ ہوتا۔ تو نہ لکھنا نہ پڑھنا عظمت کے خلاف نہیں ہے،
دوسرے انہی زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے اور لکھوایا بھی ہے. لکھواتے تھے من محمد ہرقل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے پاس. تو کاتب دوسرے تھے، کاتب وہی دوسرے تھے. تو لکھوا کے اور خود نہ لکھنا کمی نہیں ہے بلکہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ شک کی گنجائش نہ رہے، ابھی ان سے نہ لکھواؤ، ورنہ قرآن کا اعلان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سکھا دیا آپ کو وہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. حضور فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھ کو میرے رب نے تعلیم دی اور بہترین تعلیم سکھایا. پھر ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اور مجھ کو زبان کے ساتھ ساتھ ادب بھی دیا اور بہترین ادب سکھایا. تو سیکھنے والا بولا کہ سکھایا، تو امی کا معنی کیا ہوئے؟ پھر حضور کو امی کہتے ہیں. امی لقب ہے بھائی، خوبی ہے. امی کے معنی ان پڑھ کے ہوتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے. امی کے معنی جو ماں کے پیٹ سے پڑھا ہوا ہو، یہاں آ کے نہ پڑھا ہو، کسی استاد کی بارگاہ میں گھٹنا نہ ٹیکا ہو، کتاب لے کے کسی استاد کے پاس نہ گیا ہو. کہتے ہیں ماں کو، اور یا نسبتی ہے ماں والا، ایک ترجمہ یہ بھی ہے. تو ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے. کسی طرح سے بھی امی ہونا عظمت کے خلاف نہیں ہے. اچھا ہے بھی ضرورتاً اترنا، 23 سال تک اترنا قرآن کا. اور اسی قرآن کے بارے میں ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر اتار دیا جائے تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے. ایک دن اتارا جاتا اور کہا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت دے دی تھی. 23 سال تک اترتا رہا اور 23 سال تک برداشت کرتے رہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اونٹنی پر بیٹھے ہیں تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اتنی طاقت ہوتی تھی. حضور متاثر نہیں ہوتے تھے. تو یہ قرآن کا کہنا بھی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ ہے قرآن بھاری بھرکم وزن کا کلام ہے. ایک دن ہوگا تو ارے ایسا ہو گیا، بلکہ 23 سال تک اترتا رہا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم برداشت کرتے رہے. تو اس کا مطلب کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت برداشت اور طاقت و قوت جسمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اور عبد کہہ کے سب کے ہاں تو نام لے لیا ہے. انا عبدنا داؤد، اس طرح کا ذکر کیا ہمارے بندے داؤد. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں کہا ہے نام نہیں لیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. کیوں؟ مفسرین نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں. کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عبد کا استعمال ہے، کہتے ہیں عبدیۃ الرسول افضل من الرسالہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اتنی افضل فضیلت والی ہے کہ حضور کی عبدیت رسالت سے افضل ہے. کیوں؟ رسول اوپر سے نیچے آتا ہے اور یہ عبد ہے نیچے سے اوپر گئے.
اس اعتبار سے عبدیت عبد خاص اسی لیے ترجمہ اس کا کیا ہے اعلیٰ عبد نامانا ہمارے عبد خاص پر، اور خاص سے مراد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی یہ سورج جو اتارو وہ ہونے والی ہو قرآن کی مثل، بیان میں، اور بھی نادر بیان ہو، اور طبقے کی بلندی کے اعتبار سے، ترتیب کے اچھائی کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس چیز کو ہم نے نازل کیا ہے، لاؤ تم اسی کی طرح، جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے کہ یہ کلام بشر انسان کا کلام ہے، تو تم بھی تو بشر ہو اور وہ بھی بشر ہیں، تو برابر ہو گئے، اتار کے دیکھو، لاؤ۔ جب تم کہتے ہو کہ انہی کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اور تم بھی کلام کرتے ہو، تو اگر انسانی کلام ہے تو بولی میں ایک طرح ہو گئے نا، برابر برابر، تو کوشش کر کے دیکھو۔ اور قرآن زبان و بیان کے اعتبار سے سب سے نرالا ہے، کیوں؟ وَإِن كَانَ لَا مِثْلَ لَهُ، بے شک قرآن اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ صفت اللہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خوبی، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام ہے، وہ وحی اللہ ہے، اور اللہ کی وحی ہے، ولا مثل لصفات ہی، نہ اس کی صفات کی کوئی مثل ہے، کما لا مثل لذات ہی، نہ اس کی ذات کی کوئی مثال ہے، نہ ذات کے اس کی طرح کسی کی ہے، اور نہ اس کے صفات لوگوں کی طرح صفات ہیں، اس کی خوبیاں وہ قادر ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ رازق ہے، ساری خوبیاں سنتے رہتے ہیں، ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالی میں ہے۔ تو ویسی نہ صفات میں تمہارے پاس کوئی مثال ہے، اور نہ جیسا کہ ذات میں تو تھی ہی نہیں، صفات میں بھی نہیں ہے، یعنی آپ وجود میں بھی اللہ موجودون اور انسانوں موجودون بولتے ہیں، لیکن اللہ بذات خود موجود ہے، واجب الوجود ہے، اور آپ کو اللہ کے وجود دینے سے آپ موجود ہیں، دونوں میں فرق ہے، کبھی مقابلہ مت کیجیے گا۔ انہ سمیع بصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا، وہ بغیر کان کے اور بغیر آنکھ کے دیکھنے اور بغیر کان کے سننے والا ہے، ہم آنکھ و کان کے ذریعے سننے والے ہیں، یہ ان بیلنس ہوتی تو نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، اور یہ ان بیلنس ہوتا تو نہیں سنتے، کہا بھائی کتنا اونچا سنتے ہیں آپ، اس کا مطلب آپ مجبور ہیں، آپ با اختیار نہیں ہیں اس معاملے میں، اس کی عطا ہے کہ اس نے سننے کی طاقت قوت دی ہے، تو اگر سمیع و بصیر آپ کو بھی کہا جائے تو آپ اس کی طرح مت سوچئے گا، اس کا سننا بغیر کان کے ہے، اس کا دیکھنا بغیر آنکھ کے ہے، اس کا بولنا بغیر زبان کے ہے، آپ تینوں کے محتاج ہیں، کبھی ختم ہو جاتا تو اشارے پر آ جاتے ہیں، آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں تو راستہ نہیں دکھتا ہے، تو آپ اس میں بھی تو جہاں صفات کہی جائیں وہاں وہ صفات بھی مراد ہیں جو اس کے ساتھ بھی ہیں اور بندے کے ساتھ بھی ہیں، لیکن الگ الگ ہیں، بندے کی حیثیت الگ ہے، خدا کی حیثیت الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے۔ لیکن پھر بھی کہا انہوں نے اپنے گمان کے حساب سے، تو اصلاح کی جا رہی ہے، فقد کانوا یقولون، وہ کہتے تھے، لو شئنا، اگر ہم چاہیں تو لقلنا مثل ھذا، قرآن کی طرح لکھ دیں، قرآن کی طرح کلام پیش کر دیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور پھر سنیے کہ انہ القرآن اصل العلوم کلہا،
بے شک قرآن سارے علوم کی جڑ ہے، اسی سے کلام کل کا فعلم الکلام کلہ فی القرآن، سارے کا سارا کلام کل کا کل قرآن میں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو کچھ اس میں نہ ہو۔ اسی لیے تو حضرت رابعہ بصریہ 40 سال تک قرآن سے جواب دیتی رہی، تھا تبھی تو جواب دیتی تھیں۔ اور وہ علم الفقہ کلہ ماخوذ من القرآن، یہ ساری شرعی باتیں ہم پر جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی کا طریقہ وہ سب کچھ قرآن کا ہے۔ حدیث تو شرح ہے قرآن کی، شرح سمجھتے ہیں، خلاصہ ہے، تشریح کی ہے کہ اس آیت کا اتنا کچھ معنی ہے، یہاں جو کہا جا رہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ورنہ سب کا سب قرآن کا ہے۔ کہتے ہیں علم الفقہ کلہ ماخوذ من القرآن، علم فقہ کل کا کل ماخوذ ہے قرآن سے۔ ایسے ہی علم اصول فقہ بھی انتہا یہ ہے کہ گرامر اور لغت کا بھی تعلق اسی قرآن سے ہے۔ زہد عبادت کا علم بھی دنیا میں قرآن سے ہے، اور عزت و آخرت کی خبریں بھی قرآن سے ہیں، اور اخلاق کا درست کرنا بھی قرآن سے ہے۔ اتنی خوبیاں قرآن میں ہیں کہ جو ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں نہیں بیان کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام الہی ہے۔ چیلنج اور اعلان یوں نہیں ہے، ایک جگہ ہے قرآن کی آیت ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا، اے محبوب کہہ دو، البتہ اگر اکٹھا ہو جائیں انسان و جنات اس بات پر کہ لائیں اس قرآن کے مثل، چھوٹی صورت ہی صحیح، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس کے طرح، ولو کانا بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار ہو کے تیار، اکیلے اکیلے نہیں، کل اکٹھا ہو کے کوشش کریں۔ شروع ہی میں کہا لئن اجتمعت الانس والجن، کل مل جل کے بیٹھ کے اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پر کوشش کریں، اور ساری کوششوں کے باوجود نہیں لا سکتے۔ جو بات اس میں ہے اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ غیب کی بات بیان کرنا علام الغیوب کا کام ہے، ہمارا نہیں لا سکتے۔ یہ سارے دعوے کے بعد ہے وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں لا سکے تم، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے۔ اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو بلائیے شہداء، شہید کی جمع ہے۔ ایک بات بتائی ہے، بیچارے قوم ہمارے ساتھ، ان کا بھی عجیب حال ہے۔ اس کا ترجمہ گواہ کرتے ہیں خالی، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے گواہوں کو۔ کہتے ہیں جمع شہیدین، یہ شہید کی جمع ہے شہداء، بمعنی حاضر۔ تو اگر انا ارسلنا کا شاہدہ کا ترجمہ ہم کریں کہ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، کیا شاہد کا معنی حاضر، موجود۔ اچھا کوئی موجود ہو تو آنکھ بند ہوتی ہے، تو حاضر ہوگا تو ناظر بھی ہوگا۔ تو اگر ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کھٹکتا ہے آپ کو تو قرآن سے سیکھیے کہ انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک میں نے بھیجا آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بنا کر اور ناظر بنا کر۔ یہ ضروری ہے، وہ یوں
اچھا گواہ کہتے ہیں، گواہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ سے پوچھا جائے کہ تفسیر بیان کی جا رہی تھی تو تم کیا حاضر تھے؟ کہو گے نا ہاں. ناظر تھے، دیکھا؟ کہو گے ہاں. گواہ کی کہے کہ وہ ایسا ہے کہ کیا تم موجود تھے؟ گواہ کہے میں موجود نہیں تھا، اور گواہی دے، مقبول ہوگی؟ اور کہے کہ موجود تو تھا لیکن آنکھیں نہیں تھیں، تو اس کی گواہی معتبر ہوگی؟ یعنی گواہ کر کے خالی اس میں عظمت ہے. ترجمے کے اعتبار سے اس عظمت سے پہلو تہی کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے اب کو گواہ بنا کے بھیجا. گواہ بھی سچا گواہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے، موجود بھی ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہوتا ہے. نہ موجود ہو تو گواہی جھوٹی ہے، اور نہ دیکھے تو گواہی جھوٹی ہے. تو شہداء جمع ہے شہید کی، وانا حاضر، یا اوil قائم بالشہادت، یا گواہی کے لیے موجود ہو تب بھی حاضر و ناظر ہے. اوil ناصر، یا مددگار ہو. تو کسی کی مدد نہیں تو مددگار ہے کون؟ ان کو کہا ان سے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بلاؤ. ہمارے مددگار اگر ہیں، ہم مددگاروں کو بلاتے ہیں تو برا کیوں لگتا ہے؟ اے ادعوا اصنامکم الذین اتخذتموہم الہہ، بلاؤ اپنے بتوں کو جن کو تم نے بنا لیا ہے معبود، اور گمان کرتے ہو تم کہ انہم یشہدون لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے گواہی دیں گے قیامت کے دن. کیا کہ انکم علی الحق، کہ بے شک تم حق پر ہو. انہیں بلاؤ. بات کی بات قیامت کی تو نہیں، یہیں لا بلاؤ ان کو. تو تم نے معبود بنانے میں حد سے تجاوز کیا ہے، اللہ کی توہین کی ہے. ایک اور سی بات بیان کی ہے، اس سے دوسرا معنی مراد نہیں لینا چاہیے سیدھی. ودلت آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ استعانت، مدد مانگنا مخلوق سے، ایسی مخلوق سے جو کسی کو کچھ نہ دے سکے اور نہ بے پرواہ کر سکے، رجوع کرنا اس کی طرف اچھائی نہیں ہے. کیوں کہ وہ رجوع العاجز الی العاجز، عاجز کا رجوع کرنا، یہ لفظ یاد رکھیے، عاجز کا رجوع کرنا، کوئی خود ہی اپنا نہ کر سکے اس سے کچھ مانگنا دے گا، تو کیا ہم اللہ والوں سے نہ مانگیں؟ اسی لیے میں نے کہا غور سے سنیے، عاجز کی طرف ہاتھ پھیلانا. ایک شخص خود ہی محتاج ہو، اس سے مانگنا، اس کا جو محتاج ہو، تو محتاج سے مانگنا کیا اس کی ضرورت پوری کرے گا سامنے والا؟ وہ تو جواب دے گا جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں. مانگتے کس سے ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے، اس سے مانگتے ہیں جس کے پاس ہے. تو مفسر نے اس کی وضاحت شروع میں تو اس طرح بیان کیا ہے، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ عاجز کی طرف رجوع کرنا، اس سے بات کیوں نہیں بنے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ولا ترفع حوائجک، وہ تیری ضرورت کو پوری نہیں کر پاوے گا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اور جو صلاحیت نہیں ہے تو مانگو اس سے جس کے پاس ہو. تو لائن لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو بھی اختیارات دیے ہیں.
اور حدیث قدسی ہے کہ جب یہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار دے دیتا ہے کہ وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ضرور دیتا ہوں۔ تو یہ کسی کو دینے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اس کو ملتا ہے۔ ہاتھ تو اٹھاتے ہیں اسی غنی کی طرف جس کے ہاں نہ مال کی کمی ہے، نہ ضرورت نہ پوری کرنے کی کمی ہے، اس کے خزانے غیب میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جتنا جو مانگتا ہے دیتا ہے وہ۔ اب اللہ والا مانگے گا تو باقاعدہ اعتراف ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ یہ ہمارے بندے جو مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ضرور دیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ مجھے غیب کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے۔ تو جب ہاتھ میں ہے تو ان سے مانگنے میں اس لیے حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مالا مال کیا ہے، ان سے ہمیں مانگنے میں وہ عاجز نہ رہے، اس لیے کہ عاجز اس وقت ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عاجز بنائے رکھتا، تب سوال کرنا ان سے مانگنا یہ خلاف قاعدہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیارات دے رکھے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی لیے تو کہا ہے، کیا شعر ہے کہ مفہوم ہے، شعر یاد آئے پڑھ دوں گا میں کہ مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، مالک کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی مراد نہیں، صرف ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا انہیں، مالک کل نے انہیں مالک کل بنا دیا۔ یہ اختیار ہے، اللہ مجبور نہیں ہے دینے میں، جسے چاہے جتنا دے دے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، یہیں گھومیے ٹہل کے دیکھیے، سب برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا جتنا چاہے دے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا کہ اے محبوب تم دینا چاہو دو جتنا تمہارے مانگنے والے امتی مانگتے ہیں دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اپنی طرف سے کہا ہے، اور اس بات میں کہ تمہارے معبود تمہارے مددگار ہیں، بلاؤ ان کو، اور نہیں فاتقوا النار، ڈرو یا آگ سے۔ جب عاجز آ گئے تم قرآن کے مقابلے میں کلام لانے سے اس کی طرح، اور حجت پوری ہو گئی کہ بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولی، انا محمدن رسولی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، وہ القرآن و کتابی، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ قرآن میری کتاب ہے، تو اب لازم ہے تمہارے لیے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ پھر بھی نہیں ایمان لائے، وَإِلَّا لَمْ تُؤْمِنُوا، اگر پھر بھی ایمان نہیں لائے تم، صِرْتُم مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، تو تم ہو گئے جہنمی، فَاتَّقُوهَا، اس سے ڈرو، اس لیے کہ جہنم سے ڈرو۔ کیوں؟ اس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال، اس لیے کہ ان کا گواہ بت تھا یا بت کی طرف لے جانے والا ابلیس تھا، انہیں بہکائے ہوئے تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال یرجع اتباع ابلیس، واپس ہوتے ہیں جب ابلیس کے چیلے رات کے وقت اپنے سردار کے پاس، تو کہتا ان میں کا ہر ایک اپنے سردار کے سامنے
ابلیس کے سامنے کہ فعلت قضا، یہ میں نے کر ڈالا، لڑا دیا دو بھائیوں میں، میاں بیوی میں لڑا دیا، ایک چرپائی کا دو چرپائی کرا دیا، ایک گھر کا دو بٹوارا کرا دیا، بیچ میں پارٹیشن کرا دیا، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں لڑا دیا، تو سنتا رہتا، کچھ نہیں بولتا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص اور کہتا ہے کہ فلاں زاہد کو نماز پڑھنے جا رہا تھا، اسے روک دیا میں نے، راستے میں روکا اس کو اور عبادت سے بد دل کر دیا، اور پھر جو شوق اور جذبہ نماز میں تھا اس میں کمی آنے لگی، یہ میں نے کر دیا، ایسا کیا ویسا کیا، سب سنتا رہا، کسی پر خوش نہیں ہوا۔ حتیٰ یقول اصغرہم، ان میں کا ایک چھوٹا بولا، انا منعت صبیا من الکتاب، میں نے روک دیا ایک بچے کو کتاب پڑھنے سے، تو مانا پڑھنے سے روک دیا، علم حاصل کرنے سے میں نے بچے کو روک دیا۔ فیقوم ابلیس، کھڑا ہوا ابلیس اس کے سامنے، بلا کے لایا، وَيَقَعُدُ عَلَىٰ جَنبِهِ، اور اپنی بغل میں بیٹھا لا، خوش ہو کر کہ بہت اچھا تو نے کیا۔ کیوں؟ نمازی کو نماز چھڑا دیا، بڑا کام نہیں ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیا، گھر کے ٹکڑے کرا دیے، اچھائی سے برائی کی طرف لے گیا، یہ سب چیلے چاٹے بتا رہے ہیں اور کسی سے خوش نہیں ہو رہا ہے۔ پوچھا تھا میں تو یہ تو نہیں ہے، باقی باتیں الگ سے اصلاح کی ہیں، اصلاح کی سن لیجئے۔ اسی کے کو دیکھ اس واقعے سے متاثر ہو کے عقل والوں نے کہا ہے کہ بچے کا حق اس کے ماں باپ پر کیا ہے؟ 3 ہے۔ ایک تو پہلے ان یسمیاہ باسم حسن، کہ نام رکھیں اپنے بچوں کا والدین اچھا نام۔ پہلے کیا تھا؟ رمضان میں پیدا ہوا تو رمضان یا رمضان علی سے اچھا ہو جائے گا، رمضان بھی اچھا ہے، یہ تو بہت غنیمت ہے۔ شبرات میں پیدا شبراتی، جمعہ کو پیدا جمن، جو چیز میں آتا تھا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، میری نہیں سنتا ہے، اس کی اصلاح کر دیجئے۔ تو پہلا لفظ جو پوچھا کہ پڑھایا اس کو؟ کہا حضور پڑھایا تو نہیں، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ کہا نام کیا رکھا؟ تو عربی میں نام بتایا کہ اس کے معنی بیل ہوتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ یہاں سے، بیل پالا ہے تو سینگ نہیں مارے گا تو اور کیا کرے گا، تو اچھا نام رکھو۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ نام اچھا رکھیں جب پیدا ہو بچہ۔ وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن سکھائیں، علم قرآن پر پہلے توجہ دیں۔ والادب، اور ادب بھی سکھائیں۔ والعلم، یعنی قرآن کے علاوہ علم ہے نا، اور علم بھی سکھائیں۔ اور کیا کریں؟ تیسرا کام کہ جو ہم لوگ کراتے ہیں 6 دن 8ویں دن جو ٹانگ نہیں پھینک پاتا ختنہ کرا دیتے ہیں، ختنہ بھی مسنون ہے، اس لیے کہ مقصد اصلی مسلمان کے بچے کا مسلمان میں گھر میں پیدا ہونا هو العمل بالقرآن، وہ قرآن پر عمل کرنا ہے اور آداب کو سیکھنا ہے کہ ہمیں بڑے کا خیال کس طرح کرنا چاہیے۔ اسکولوں میں ان بچوں کو نہیں سکھایا جاتا۔ اگر ادباً بچے بولتے بھی ہیں ٹیچر کو تو وہ ٹیچر سکھا دو، نہیں نام لے کے پکارو۔ ہم لوگ کی ہمت نہیں پڑتی تھی اپنے استاد کے سامنے نام لیں، اور کھڑے ہو جائیں تو ہم لوگ بیٹھے رہیں، یا گزر ہو کہیں سے جاتے ہوئے ادباً کنارے نہ ہو جائیں۔ تو ادب تھا تو علم میں برکت تھی۔ اب بچے کچھ نہیں جانتے،
कुछ नहीं सिखाया जाता, वरना हमारे यहाँ हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है कि जिसने अपने से छोटे पर शफकत नहीं की और छोटे ने अपने बड़े पर का अदब नहीं किया, वो मुझसे नहीं है। सिखाया ना, वालिदैन का अदब करो। कुरान क्या कहता है? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, इस बात का फैसला कर दिया तुम्हारे रब ने क्या कि उसके अलावा किसी की इबादत मत करो। और क्या करो? व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव रखो, हुस्न सलूक बरतो। कोई चीज़ फिर समझाया, वक़ुल लहुमा वला तक़ुल लहुमा उफ़िन, और उन्हें उफ़ तक न कहो, वला तनहरहुमा, न उन्हें झिड़को, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और अगर कहो तो उनसे अच्छी बात कहो। फिर आगे फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए परवरदिगार आलम, इन दोनों पर अपना रहम व फजल कर, इसलिए कि हमारे साथ मेहरबानी इन्होंने की, हमारा बयानी सगीरा, कि हमारी तरबियत की है हमारे बचपने में, इसलिए इन पर रहम कर। तो वालिदैन का हक है कि उनको ये अदब सिखावें। कुरान सीखेंगे, अदब सीखेंगे, तो गुस्ताखी नहीं आएगी। मदरसे से, स्कूल से पढ़ के आके जिन मदरसों में भेजे जाते हैं पार्ट टाइम, वहाँ यहाँ नहीं मेहनत की जाती। क्या शिकायत करूँ? मैं अपनी ही शिकायत करता हूँ कि अदब सिखाने से घर का माशरा बड़ा अपने छोटे पर मेहरबानी और शफकत बरते, और छोटा अपने बड़े की अदब करे, लड़ाई नहीं होगी। इसीलिए सीधे अल्फाज हदीस के हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम यौकिर कबीरना फलैसा मिन्ना। उसी का तर्जुमा मैंने बयान किया था। बच्चे की तरबियत अच्छी करें। और जो मैं कहना चाह रहा था, जितनी बात आधी बयान करके नतीजा निकाल दिया है, वो ये था कि जब उसने छोटे को उठा के, और जिसने बच्चे को पढ़ने से रोक दिया था, बगल में बैठाया, तो पूछा बड़ों ने, जो बड़ा काम करके आए थे, लड़ा भिड़ा दिया था, बंटवारा करा दिया था, मियाँ बीबी में लड़ाई करा दी थी, घर का ख़राब माहौल ख़राब कर दिया था, इतनी बातें हम लोगों ने की, आपने कुछ नहीं कहा है उस्ताद। और ये बच्चे को बड़ा मशहूर वाक़या है। इस बच्चे के इतने मामले, बच्चे को पढ़ने से रोक दिया इसने, तो इसको आपने अपने बगल में उठा लिया कि हाँ आओ निकलो चलो। गए, एक दरवाजे पर दस्तक दी, ठक 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 ठक, साहब निकले। बड़े आबिद व जाहिद थे, इबादत बड़ी थी, इल्म नहीं था लेकिन आबिद बहुत अच्छे थे। कहा कि कुछ मालूम है मैं कौन हूँ? कौन? जिब्रील हूँ मैं। किस लिए आए? तुम्हारी इबादत से अल्लाह खुश हो गया है, मुझको भेजा है कि तुम्हारी मेराज करा दूँ। जदीद तैयार हो गए, गधा लाया था, गधे बैठा लिया और लाया खड्डे में फेंक दिया। और कहा लोगों से, अपने शागिर्दों से, कि देखा इसको इतना याद नहीं है कि मेराज सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही है, अम्बिया को नहीं, तो इनको कैसे होगी? तैयार हो गए ना, आओ चलो। ये तो रात जग के बात कर रहे थे ना, आलिम के पास चलो। गए, दरवाजे पर खटखटाया, उठे वो, कौन? जिब्रील। जिब्रील यहाँ क्या? कहना आपकी मेराज ला हौल वला कुव्वता इब्लीस है तू। वो लाहौल पढ़ा, भागा वहाँ से। इसलिए कहा फौरन नहीं ना कि तुझे नहीं मालूम कि मेराज सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत से है, उन्हीं को हुई। भागा, कहा कि देखो। तो जिसने शुरू ही में
پڑھنے سے روک دیا، بددلی پیدا کر دی اس بچے کے دل میں، ایک تو بچا، ورنہ جانتے ہو ایک تیار ہوگا 10 تیار کرے گا وہ، تو ہم لوگ کے لیے مصیبت ہی تو پیدا ہوگی۔ سکھائے گا کہ جب نفس کھٹکھٹائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، تو بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے بچے کے علم دین کتاب پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے روک دینے پر خوش ہوا تھا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بات بہت بڑھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات پڑھی ہے میں نے، ان آیتوں کے صدقے و طفیل میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، جو میں مریض ہوں شفائے کلی عاجل عطا فرما، اور مولا اب رمضان المبارک کے 23 روزے قریب ختم ہونے کو ہیں، مولا اس میں کوتاہیاں ہوں تو اسے معاف فرما دے، اور اپنے فضل اور کرم سے ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، زندہ رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اٹھا ایمان کی سلامتی سے کے ساتھ اٹھا۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔